हालात से तंग आकर ये ज़िंदगी मौत का खेल खेलने के लिए मैं तैयार हुआ था। बात मैं करता था, सुनता भी था, लेकिन मुझे मालूम नहीं होता था कि मैं गलत सुन रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। मदद को लोग वहाँ पर कैसे पहुँचे जब आपको आपकी आँखों के सामने वो क़यामत का मंज़र था, आपके दोस्तों को, आपके साथियों को मारा जा रहा था और वो तड़प-तड़प कर अपनी जो है उनकी जान निकली जा रही थी। तो उस वक़्त क्या ज़हन में या दिल में क्या ख़्याल आता था कि अगर समंदर में छलांग लगाएँगे तब भी मर जाएँगे, अगर कश्ती में बैठे रहे तो ये अफ़रीकी हमें मार देंगे, तो बचाने कौन आएगा हमें? तो उस समंदर में फिर आपकी मदद के लिए कैसे लोग पहुँचे और कौन लोग थे वो? वो मछली पकड़ने वाले लोग थे और रात को हमें लाइट नज़र आई शिप की। तो उधर शिप में समंदर में एक रूल है कि सबके पास होता है, ये तो 2 नंबर काम है, इन लोगों के पास नहीं होता। एक वार्निंग लाइट होती है, वो देनी होती है। तो शिप जिस मुल्क का भी है वो आपको हेल्प के लिए आ जाए। ठीक है, तो फिर हमने वो लाइट दी, वो लोग हमारे पास आए। तो 1 घंटा तो हमारे पास रुके रहे, अंधेरा था, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो चुका था समंदर का। तो जब सूरज निकला, रोशनी हुई, तो उन लोगों ने देखा हमें कि ये मुश्किल में है। तो हमें खाना भी दिया, पानी भी दिया, मोरक्को के थे वो मछली पकड़ने वाले। और फिर चले गए। जब वापस गए तो अपने एजेंट के जो हम 4 बचे थे ना, तो हमने तय कर लिया था कि अब मर तो वैसे भी रहे हैं, तो अब छलांगे लगाएँगे, सेफ्टी जैकेट पहनकर, तो जहाँ तक चलेंगे। क्योंकि एक माइंड हमारा था, वो लोग हमें बोलते थे कि 150 किलोमीटर इधर से मोरक्को है। तो हम सोचते थे कि अगर 50 किलोमीटर भी हम आगे गए, तो कुछ ना कुछ तो अल्लाह वसीला बनाएगा नहीं। तो सबसे पहले उज़ैर भाई ने छलांग लगाई। तो अल्लाह का फ़ज़ल उस टाइम हो चुका था, हमें तो पता चला ना फिर जब। तो जैसे ही उसने छलांग छलांग लगाई तो शिप वालों ने देख लिया रडार में, ये लोग तो छलांगे लगा रहे हैं खाना देने के बावजूद भी। तो वो लोग फिर वापस आए, उन्होंने पूछा, तो फिर बताया उन लोगों को कि ये मुश्किल है। उन्होंने फिर नेवी से रब्ता किया, क्योंकि उनके अलाउ नहीं होता ये हेल्प करना ना, ऐसे साथ में लेके जाना। तो नेवी ने इजाज़त दी कि आप ले आओ। तो उन लोगों ने उस वक़्त अक्लमंदी का मुज़ाहरा किया कि हमें बताया कि हम आपको स्पेन वालों के हवाले करेंगे। तो आधी टेंशन तो हमारी उस वक़्त ख़त्म हो गई कि चलो, अगर यूरोप में हम चले गए, तो एक तो ये है कि जो भाई दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए भी कुछ कर सकेंगे अल्लाह के फ़ज़ल से। दूसरा ये है कि हमें इंसाफ़ भी मिलेगा, ठीक है। तो जब उधर आए तो मोरक्को वालों के पास उन्होंने रेस्क्यू किया। तो उस वक़्त भी हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया कि पानी से तो निकले हैं। तो व्हीलचेयर पे निकाला हमें। 4 लोग ही थे वहाँ पे। नहीं, 4 तो हम अपने एजेंट के थे, वैसे तो हम 22 लोग बचे हैं, ठीक है। तो जो बाकी 18 लोग थे वो उसी कश्ती में थे ज़िंदा? साथ में नहीं, नहीं, वो हमारे साथ ही थे। तो ये जो उनको भी रेस्क्यू कर लिया था फिर? ये सब साथ में रेस्क्यू कर लिया था। ये 4 लोग हम वो हैं जो जिन्होंने हमें अपने एक तय किया था कि आज हम छलांगे लगा देंगे, मरे या जिए कोई बात नहीं, अल्लाह का हुक्म ही ऐसे है। तो एक दुआ करता था मैं कि अगर अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया तो या अल्लाह हराम मौत ना दे। अब तो एक बात है ना, तो उस वक़्त जैसे मैं करता था वो मेरा अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ने मेरी सुन भी ली है, उसका करम हुआ है, शुक्र है उस परवरदिगार का। तो ये मेरी माँ की दुआ भी है, उस दुआओं की वजह से तकदीर बदल दी मेरे मालिक ने। इमरान उस वक़्त ज़हन में ख़्याल नहीं आ रहा था कि बच्चों का क्या बनेगा अगर इस तरह मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो गया तो? ख्याल बहुत आया। एक तो ख्याल ये आया था कि खुद मैं बच्चा बन के भी एक बार सोचा था कि अगर आज बाप होता तो मुझे कोई पीछे की टेंशन नहीं होती। तो फिर बच्चों का ख्याल आया, तो सब सोच के मैं एक ही बात सोचा था कि जो अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह से मैंने सब्र मांगा था, तो अल्लाह ने करम कर। तो अफ़सोस तो उन भाइयों का है जो दुनिया से चले गए, उनके माँ बाप से, बहन भाई से मैं बहुत अफ़सोस। आपके एक साथी सफियान की एक ऑडियो बड़ी वायरल हुई थी कि अगर कोई जिंदा बच गया तो मेरे बच्चे शायान को प्यार करना और बताना कि तेरा बाप तेरी ये जो मुश्किलात की ज़िंदगी है इसको दूर करते करते अपनी ज़िंदगी जो है वो दाव पे लगा बैठा है और हो सकता है कि मैं अब वापस ज़िंदा ना हूँ। तो जब उसकी ये बातें आपने सुनी तो उसे तसल्ली दी, हौसला दिया या क्या ख़्याल आया था कि यहाँ तो सबको अपनी-अपनी पड़ी है? देखें, सब लोग अपनी बातें बताते हैं। पहली बात तो ये है कि जब समंदर में ऑडियो किधर से नेट में आए? अगर नेट में
آڈیو آ جاتی تو ہم کسی سے رابطہ کرتے ہیلپ مانگ لیتے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت سفیان بھائی سمجھے کہ میری گود میں انہوں نے دم دیا، ٹھیک ہے؟ لاسٹ میں جو فوت ہوئے ہیں سفیان بھائی، حماد بھائی، ایک کیسر وہ کڑیاں والے کے تھے، شیخ ان کو بولتے تھے، جانتا نہیں تھا، انہوں نے ایک دانش نام ہے، گوندل گوندل ہی بولتے تھے، منڈی کا ہے، اس میں میری گود میں ہی دم دیا ان لوگوں نے لاسٹ میں۔ تو وہ اس کا دماغ اس ٹائم کام نہیں کرتا تھا، تو اس نے ایک بات میں سنی ہے، وہ بولتا تھا بچوں کے پڑھنے کا ٹائم ہوا ہے، بچوں کو بلاؤ، بچوں کے پڑھنے کا ٹائم ہوا ہے، بچوں کو بلاؤ، یہ بات اس نے بولی ہے وہ 5-7 دفعہ، ٹھیک ہے؟ باقی تو سب لوگ اپنی باتیں بنا رہے ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے ہم لوگ اس میں موجود تھے، تو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ غیر ضروری باتیں بنانا اچھا نہیں ہے، ان ماں باپ کو دکھ دینا، تکلیف دینا، ان بچوں کو جن کے آج دنیا سے چلے گئے۔ عمران، آپ کے دل میں کیسے خیال آیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو یہاں پر چھوڑ کر اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر اپنی جمع پونجی بھی اس کو بھی داؤ پر لگا کر میں جا رہا ہوں؟ تو کبھی کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی کہ یہاں پر نظام زندگی چلا رہے ہیں جیسے چل رہی ہے، ٹھیک ہے اسی میں گزارا کر لیتے ہیں؟ یہ حالات ہیں صاحب، شوق بھی نہیں تھا، کیونکہ اب کیا شوق ہونا ہے، 34-35 سال ایج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ماشاء اللہ بچہ بھی بڑا ہے، 15-16 سال کا ہے، تو اب اپنے شوق پہ ہیں، اب تو بچوں کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے کیا بہتر ہوگا، اپنا تو سوچتے نہیں ہے، تو حالات سے تنگ آ کر یہ زندگی موت کا کھیل کھیلنے کے لیے میں تیار ہوا تھا، تو اللہ سے بھی آرزو کی تھی کہ یا اللہ مدد کرنا، تو اب مدد تو جو ہو چکی ہے وہ تو میں بول نہیں سکتا، اللہ کا فضل ہے، چلو۔ تو ایک بات مجھے مضبوط بھی کر گئی کہ اللہ چاہے تو ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ عمران، واپسی کا سفر کیسے ہوا؟ کیسے آپ کے معاملات کو جو ہے وہ دیکھا گیا اور پھر باحفاظت آپ اپنے بچوں میں آج ماشاءاللہ سے پہنچ چکے ہیں؟ تو یہ کہانی تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ یہ سب سے پہلے شکر گزار ہیں ہم، ہمیں تو ہوش ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو 3 دن تک تو میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ بات میں کرتا تھا، سنتا بھی تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ میں غلط سن رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے شکر گزار ہیں ہم میڈیا کے، جو مشکل وقت میں ہماری آواز بنے اور ہماری خبر گھر والوں تک پہنچی کہ جو زندہ ہے، چلو ان کے گھر والوں کو تو تسلی ہوگی نا۔ اس کے بعد ہم شکر گزار ہیں حکومت پاکستان کے، جنہوں نے ایکشن لیا، ٹھیک ہے؟ مشکل وقت میں ہمارے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے رہے، ادھر ہماری امبیسی حکومتی ہے، ان کے آرڈر ہوئے، تو میڈم رابعہ قصوری صاحب کے ہم بہت شکر گزار ہیں، دن رات انہوں نے ہمارے لیے ادھر کام کیا ہے۔ اس کے بعد جو نعمان بھائی ہیں، تو نعمان بھائی کی تو بس میں دعا دے سکتا ہوں، مجھے یہ دعا ہے اللہ کبھی موقع دے تو میں ان کے لیے کچھ کر سکوں، اگر رات کو 1 بجے بھی فون کیا کہ نعمان بھائی وہ فلاں آدمی کی طبیعت خراب ہے، تو آدھے گھنٹے بعد ادھر ایمبولینس پہنچ جاتی، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، کپڑا جوتی، یہاں تک کہ دودھ اور فروٹ تک سب کچھ ہمیں ملا ہے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں حکومت پاکستان کے، ادھر سفارتخانے والوں کے، اور آنے میں بھی ہمیں کوئی دشواری نظر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب ایئرپورٹ میں پہنچے تو قانونی کارروائی تو ظاہر ہے، ہم لوگ بھی تو غیر قانونی کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو جو ایف آئی اے والے ہیں ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا، آفیسر نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اور یا وہاں سے اسلام آباد سے جب یہاں لے کے آئے گجرات میں، تو ادھر بھی ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی، یہ لوگ تو بولیں گے نا جی اور میڈیا میں ایسے ہے ایسے ہے، تو مجھے اللہ نے زندگی دی ہے تو میں اب جھوٹ تو نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے فضل سے آفیسر نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا، ٹھیک ہے؟ تو ہم عمران، آخر میں جاتے جاتے جو ہمارے نوجوان، جو یقیناً آپ نے تو بتا دیا کہ اب تو بچے میرے جوان ہو گئے ہیں، لیکن انسان کبھی بھی جو ہے نا وہ اگر بوڑھا خود کو نہ سمجھے تو نہیں ہوتا، تو جو ہمارے نوجوان جو دوسروں کے عالی شان بنگلے، محل، گاڑیاں بڑی بڑی اور لائف سٹائل کو دیکھ کر یورپ جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اور پھر آپ نے اپنی زندگی میں موت کو کتنے قریب سے دیکھا ہے اور آپ کے ہاتھوں میں کتنے نوجوان جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، تو ان نوجوانوں کو کیا کہیں گے کہ کیا طریقہ کار استعمال کرنا چاہیے اگر آپ نے یورپ ہی جانا تو؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں
کہ یہ بات میں کروں گا تو جو نوجوان ہے بولیں گے ڈر گیا ہے، جو پنجابی میں ہم بولتے ہیں سمجھتے ہیں ایک چیز. تو میرا پیغام یہی ہے، پہلے آپ کوشش کریں لیگل طریقے جانے کی. اگر نہیں بنتا تو آپ عرب میں چلے جائیں، مزدوری کریں. رزق آپ کے نصیب کا آپ کو ملے گا، یہ میرا ایمان پختہ ہو گیا ہے. آپ جہاں بھی جائیں، ٹھیک ہے. آپ کا دیکھو، ہم سمندر میں جو پانی پیا، تھوڑا پیا یا زیادہ پیا، وہ وہاں لکھا تھا میرے اللہ نے، ٹھیک ہے. اگر لکھا نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی ادھر نہیں جاتے. تو پیغام یہی ہے، کوشش کریں لیگل طریقے جائیں، غیر قانونی راستہ نہ اختیار کریں. حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ ان درندوں کو، اسمگلوں کو روکا جائے. تو بس اللہ پاک ان کو ہدایت دے. بہت شکریہ عمران صاحب آپ کا، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے دیکھنے والوں کو بتایا. ناظرین، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، لیکن یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا جو کہ سمندر میں ایسے ہمارے نوجوان جو اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کے بہتر اور روشن مستقبل کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کی بازی لگا دی، اپنی جمع پونجی تک بھی لٹا دی، اور آخر میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اگر ان ایجنٹ مافیا کا، وہاں کے ایجنٹ مافیا کے ساتھ جو لین دین تھے، جو معاملات تھے، وہ اگر ٹھیک ہوتے تو آج شاید وہ ہمارے جو نوجوان تھے جن کو بے دردی سے قتل کر کے ان کی لاشوں کو جو ہے وہ سمندر میں پھینک دیا گیا، ان کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا، ان کی مائیں جو ہیں وہ اپنے پیاروں کے آخری دیدار کے لیے ترس رہی ہیں. ان کو کیسے صبر ملے گا؟ یا پھر ان بچوں کو کب اور کیسے صبر دلایا جائے گا کہ ان کا باپ ان کی محرومیوں کو دور کرتے کرتے خود اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا؟ ہماری اعلیٰ حکام سے یہ گزارش ہے کہ اس طرح کے جو انسانی سمگلر، اس طرح کے جو ایجنٹ مافیا جو اس علاقے میں بڑے متحرک ہیں، لیکن یہاں پر ایف آئی اے کا تھانہ، ایف آئی اے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہونے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی ایسا ایجنٹ سرگرم ہے اور ایسے نوجوانوں سے ان کی جمع پونجی تک چھین لیتے ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ ڈیل کی جاتی ہے اس ڈیل پر پورا نہیں اترتے. عمران نے آپ کو بتایا کہ جب ان کے ساتھ یہ سارا حادثہ شروع ہوا، جب ان پر تشدد کیا جانے لگا، تو انہوں نے بارہا ان ظالموں سے معافی مانگنے کی بھی کوشش کی کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں خدا کے لیے معاف کر دیا جائے. لیکن ان کو کیا لگے کہ خدا کون ہے یا یہ لوگ کون ہیں، ان کے لیے تو صرف پیسہ ہی سب کچھ تھا. لیکن پیسہ ان ایجنٹوں نے، جن ایجنٹوں نے ان نوجوانوں سے، ان جیسے پاکستانیوں سے لاکھوں روپیہ لے چکے تھے، لیکن ان کو زندگی اور موت کی جنگ لڑنے کے لیے اس سمندر میں چھوڑ دیا تھا. یہ ہمارے جو ایمان ہے کہ اگر کوئی مارنے والا زیادہ طاقتور ہے تو بچانے والا اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے. یہ کس طرح سے بچے اور آج بحفاظت پاکستانی گورنمنٹ کی مہربانیوں سے یہ لوگ آج اپنے بچوں میں موجود ہیں. لیکن ان خاندانوں کا کیا بنے گا جن کے اپنے پیاروں کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد لاشیں سمندروں میں پھینک دی ہے؟ یقیناً جب آپ نے سفیان اور عاقب کے والدین کی جو تڑپ تھی وہ دیکھی تو ہر آنکھ اشکبار تھی. ان معصوم بچوں کا کیا گناہ تھا جن کا باپ ان کے روشن مستقبل کے لیے دیار غیر کا سفر کیا تھا. لیکن اگر حکومت پاکستان ایسے پاکستانیوں کے لیے جو اس ملک کو چھوڑ کر باہر جانا چاہتے ہیں، جو یورپ میں جانا چاہتے ہیں، اگر اس ملک میں روزگاری جو ہے یا روزگار جو ہیں وہ ہوں تو یہ ایسے نوجوان کبھی بھی اپنی زندگی کا سودا یا اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر کبھی بھی باہر جانے کی خواہش نہ رکھیں. ہماری آپ سے اور دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں یا پھر ڈنکی لگا کر وہ یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو عمران کی ان باتوں کو ایک دفعہ ضرور غور سے سنیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ فیصلہ تبدیل کر لیں اور بجائے یورپ جانے کے آپ مڈل ایسٹ میں جا سکتے ہیں، آپ سعودیہ جا سکتے ہیں، آپ دبئی جا سکتے ہیں، آپ اپنے پیاروں میں رہ سکتے ہیں. اب یہاں رہ کر اگر 40-50 لاکھ روپے آپ ڈنکی لگا کر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں رہ کر بھی آپ کوئی اچھا باعزت روزگار بھی کما سکتے ہیں. اجازت چاہوں گا. اللہ نے کے